ایک اور وقت آ گیا ہے ہم لوگوں کے سوچنے کے لیے، ایک اور صبح آ گئی ہے تاکہ ہم لوگ اپنے ہر عمل پر غور کریں۔ ایک اور موقع ایک دو دن میں بس آنے والا ہے جس کو ہم لوگوں کو پورے طور سے استعمال کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے مواقع جو ہم لوگوں کے لیے فراہم ہوئے تھے اس کو یکجا اکٹھا کریں اور اس کے بارے میں صحیح طور پر سوچیں۔ اگر برے تھے توبہ کریں اور اگر اچھے تھے تو خدا کا شکر ادا کریں۔ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے اور انشاءاللہ پروگرام صبح زندگی کے ذریعے ہم یہ مہینہ آپ کے لیے مزید بہتر بنائیں گے۔ پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، ایک بہت خوبصورت صبح تہران کی میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی صبح جو ہے انرجی سے بھرپور شروع ہوئی ہو۔ ایک دو دن سے میں نہیں آ رہا تھا صبح کو، بالکل آج میں آ رہا تھا تو ایک بہت ہی خوبصورت چیز مجھے نظر آئی۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہ یعنی بہت ساری خوبصورت چیزیں نظر آنے لگیں۔ صحیح، وہ یہ تھا کہ حتیٰ جو مختلف بل بورڈز ہائی ویز پر لگے ہوئے تھے صحیح، اس کے اوپر مبارکباد دی جا رہی تھی رمضان کی آمد کی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں واقعی رمضان میں ہم لوگ قریب آ گئے ہیں، رمضان سے قریب آ چکے ہیں اور بہت جلد اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں۔ ایک ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے تہران میں کہ انسان کو واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے رمضان کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل، رمضان المبارک آنے والا ہے تو اس حوالے سے ہم لوگ ناظرین کے لیے ہم لوگوں نے کئی چیزیں تیار کی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ای میلز ہیں جی، اور ایک بڑی خوبصورت ای میل ہمارے جو ہمیشہ کے ویور ہیں علی نادر صاحب نے ایک ای میل لکھی ہے، میں جلدی سے پڑھ لوں۔ بہت زبردست رہتی ہیں ویسے ای میلز۔ جی بالکل، اور کافی جو ہے لمبی ای میل انہوں نے لکھی ہے لیکن جو ہے ہم ضرور پڑھیں گے کیونکہ ہمارے جو ہے ہمیشہ کے ویور ہیں۔ السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب کو بہترین پروگرام کرنے پہ بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کو بھی مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ جی، میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ آپ کا پروگرام دیکھوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔ رمضان کی آمد ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر ضرور گفتگو کریں کہ ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا۔ جی ضرور اس پہ بات کریں گے، کل مولانا صاحب کو ہم نے جو ہے دعوت دی ہے پروگرام میں، رمضان ہی کے سلسلے میں بات کریں گے اور جی سوال بھی اٹھائیں گے۔ کھانے سے شروع ہو کر کھانے پر ختم ہو جاتی ہے افطار پارٹیاں وغیرہ، اور عید کی شاپنگ کو ہم نے رمضان کا مقصد بنا لیا۔ ٹھیک جی، صحیح ہے۔ بہرحال بہت ہی اچھے نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ویسے میرے خیال میں دکھتی رگ پہ ہم لوگوں نے ہاتھ رکھا ہے، انہوں نے ہاتھ رکھا ہے۔ میرے خیال میں کہ جو ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ دکھتی رگوں پہ جو ہے ہاتھ رکھیں اور ان مسئلوں کو جو ہے واقعی ڈسکس کیا جائے، واضح کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 13 جولائی کو جو ہے میں ایران آ رہا ہوں اور جو ہے کچھ پروگرام آپ کے نہیں دیکھ پاؤں گا، دکھ تو بہت ہوگا لیکن اس در کی زیارت نصیب ہوگی جس در کی زیارت کو فرشتے ترستے ہیں۔ ماشاءاللہ، اگر ہوئی تو ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ ان کی زیارت نصیب ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ کچھ پیغامات ہم لوگ کے ساتھیوں کے بھی آئے ہیں، فوٹوز ہمارے ناظرین کے۔ جی بالکل، فوٹوز تو ہمارے اگر دکھا دیں ایل سیریز پر تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں گا۔ پہلی تصویر تو آ گئی، پہلی تصویر آ گئی، یہ ہم لوگ کے لیے بھیجی ہے ایک ہمارے بہت ہی عزیز ناظر نے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی صبح سویرے جو ہے بڑی مزے کی بات، بالکل یقیناً، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا زور لگائیں، توکل جو ہے خدا پر وہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہی بات جو پہلے بھی آپ نے کی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا جا سکتا، آپ اپنا زور لگائیں، دعا و دوا دونوں لگائیں، نہیں ہوتا تو خدا پہ چھوڑ دیں۔ البتہ میرے خیال میں خدا پہ تو پہلے سے ہی چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے دیکھیں نیت کی بات ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایک عام ناظرین اس کی بات ہوتی ہے کہ آپ اسکول میں جاتے ہیں، کتاب آپ کے سامنے ہے، اب آپ بغیر ٹیچر کے آپ کچھ نہیں سمجھیں گے، خصوصاً مثال کے طور پر کیمسٹری کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، آپ ان فارمولوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے آپ کے سامنے۔ آپ کو مدد پہلے قدم سے آپ کو کسی ٹیچر سے مدد لینی ہے، تو وہ اگر ہم اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالیں یقیناً وہ ٹیچر ہم لوگوں کا خدا ہے۔ ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اس میں بہرحال ایک حدیث نقل ہے کہ اگر تم اللہ پر، میرا وہ چلی گئی حدیث پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیسری چیز ہے، بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں، اس میں مبارکباد پیش کی رمضان کی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو ناظرین، اور اس میں بہرحال یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہم لوگوں کے لائیو پروگرام میں، تو اس کی توقع کی جانی چاہیے۔ شکریہ۔ کئی لوگوں نے ہم لوگوں کے پیج کو لائک بھی کیا ہے فیس بک کے، اور اس میں ہیں مریم جمعہ صاحبہ، رشید ناز اور کنیز بی بی کے پروفائل سے ایک ہمارے ناظر ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے ای میلز بھی بھیجی ہیں، فیس بک پر کمنٹ کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ایک جملہ رہ گیا علی نادر کی گفتگو جو انہوں نے ای میل لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے
آپ لوگوں کے لیے گفٹ لے کر آؤں گا. جی یہ جو ہے یہ اچھی بات جو ہے میرے درمیان میں بہت اچھی چیز ہے. ہاں بالکل. جی البتہ انہوں نے کیا لے کر آئیں گے یہ بتائیے آپ. اتفاقاً انہوں نے لکھا تھا کہ کتاب کے علاوہ جو ہے کوئی نہ کوئی چیز میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا. آپ خوش ہوئیے پھر. جی میں بہت خوش ہو گیا ہوں. جو ہے انشاءاللہ جو ہے ہمارے پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ وقت چلتے ہیں, پہلا بریک لیتے ہیں اور بہرحال انشاءاللہ ای میل. جی یہ بتاتے چلوں کہ علی نادر صاحب کو اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ ضرور جو ہے کوشش کریں گے, اور ہم نے ڈائریکٹر صاحب سے جو ہے بات بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے آپ کو پروگرام میں لانے کی. انشاءاللہ ہم لوگ کی یہی کوشش رہے گی. تو کیسے آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس بریک میں دیکھیے. پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں, اور براہ راست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ پروگرام تہران اسٹوڈیو سے. اور اگر وقت کے بارے میں آپ بتا دیجئے یا ہم بتائیں. میں وقت سے پہلے جلدی سے جو ہے کہ ای میل ہے میرے پاس, اگر آپ اجازت دیں تو. اچھا ای میل ہمارے, جی جی تھینک یو. جی شاہد صاحب نے ہمیں ای میل لکھی اور انہوں نے کہا ہے پروگرام بہت اچھا ہے, لیکن کوشش کریں کہ زندگی کے تمام جو وہ کہہ سکتے ہیں نکات ہیں ان کو جو ہے کور کیا جائے, تمام موضوعات پہ بات کی جائے انشاءاللہ. جو صحت سے متعلق ہیں وہ بہت ضروری ہیں, لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی اہمیت دی جائے کیونکہ اس میں جو ہیں ہم مسلمان جو ہیں پیچھے ہیں. جی یقیناً اس میں بہت ساری ہم لوگوں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ نام کیا بتایا تھا شاہد صاحب نے. شاہد صاحب ہم لوگوں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ایران کی خصوصاً جو ترقیاں ہیں, کیونکہ یعنی واقعی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بول رہے ہیں تو اس لیے ہے, واقعی ایران نے بہت سارے چیزوں میں ترقی کی ہے جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکتی ہے, یا دوسرے اسلامی ممالک میں بھی بعض میں اچھے کام ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم لوگوں کی کوشش اور ہم لوگوں کی ترجیح یہی رہتی ہے کہ ان ٹیکنالوجی کے یعنی جو کہہ سکتے ہیں مختلف حصے ہیں جو وہاں پر انکشاف ان کا ہوا ہے یا وہاں پر بنائے گئے ہیں, اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کریں اور آپ لوگوں کو بتائیں. بہرحال ہم لوگوں کی یہی کوشش ہے. انشاءاللہ مزید ہم لوگ اس چیز کو بڑھائیں گے. آپ نے کہا ہے تو یقیناً بہت سارے ہم لوگوں کے ناظرین کی یہ درخواست ہوگی, تو اس حوالے سے ہم لوگ جی اس پہ ضرور جو ہے ہم کوشش کریں گے. میں یہ صرف بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں, خسرے پہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ. بہت اہم موضوع ہے. ڈاکٹر نادرہ دادار ہمارے ساتھ, اور جانا پہچانا نام ہے ہمارے ناظرین کے لیے جو ہمارے پروگرام کو فالو کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اسٹوڈیو میں, تو تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کو جوائن کریں گے اور ہم لوگ ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے پاس ابھی پروگرام کیا ہے, تاریخی دکھا رہے ہیں یا جو جڑی بوٹیوں سے علاج جو کرواتے ہیں اس کا؟ ناظرین کے لیے بہرحال یہ اس سلسلے میں ہم سرپرائز پیش کریں گے کیا چیز ہے, اور انشاءاللہ اس میں ناظرین ہم لوگوں کا دیکھیں گے پروگرام. اس سے پہلے میں دو تین چیزیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے ہمیشہ یہ بچوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے لیے پروگرام کم, بڑوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے. درخواست ہے یہ کارٹون ان سب کی ابھی فی الحال اگر اس کو رکھ دیا جائے, الگ کر دیا جائے. ایک چیز میں لے کے آیا ہوں جو بہت زیادہ اہم ہے, وہ ہے کہ بچے گرمیوں میں کیا کر سکتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں یہاں پہ ایران میں, تو اس سال کافی لمبی بھی ہیں. اور ہاں تو اہم موضوع آپ لے کے آ گئے ہیں بچوں کے لیے. ایک چیز مجھے یاد آ گئی بیچ میں انشاءاللہ. لیکن اگر بچوں کے کام کی کوئی چیز آپ نے نہ بتائی تو بچے بہت زیادہ کام کیے, بہت زبردست کام کیے. بہت اچھی بات ہے. ایسی چیزیں میرے خیال میں ہو سکتا ہے کر رہے ہوں بچے, لیکن ان کے اگر بعض لوگوں کے جو ہو سکتا ہے ذہن میں نہ آئی ہو, وہ ایک بات تو وہی ہوتی ہے ذہن میں نہ آنے کی. ہاں بالکل, وہ اگر ہم بتا دیں تو یقیناً ان لوگوں کو مزہ آئے گا. تو آج کا پروگرام آپ لوگ ضرور دیکھیے گا بچوں, ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں, اور آپ لوگوں کو یقیناً مزہ آئے گا. چلتے ہیں پہلا پروگرام دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اسی حوالے سے ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی, وہ میں آپ کو بتا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم آپ سے بات کریں گے ایک ایسے مرض کے اوپر جس کی وقوع پذیری تو بہت کم ہے, لیکن بہت اہم اس اعتبار سے ہے کہ یہ مرض پیدائشی ہوتا ہے. اس کا نام ہے فالج دماغی. دماغ کے کسی حصے کا پیدائشی طور سے یا تو اس کے افعال کے اندر خلل کا واقع ہونا, یا پیدائشی طور پر اس کی ساخت کے اندر کسی کمی کا رہ جانا, اس کو فالج دماغی کہتے ہیں.
अगर उसकी साख्त के अंदर कोई कमी रह गई है तो उसको बुतलान दिमाग यानी मेंटल रिटार्डेशन के नाम से याद किया जाता है। और अगर साख्त में कमी नहीं रही है लेकिन पैदाइश के दौरान दिमाग के ऊपर कोई ऐसा दबाव या पैदाइश के दौरान कोई दिमाग के ऊपर कोई के अंदर कोई ऐसी मर्जी कैफियत लाहक हुई जिसकी वजह से दिमाग का ये हिस्सा बंद तो गया है लेकिन उसके की अफ़ाल पूरे नहीं हैं, तो इसको हम कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी या फालज दिमागी। आमतौर पे इसका सबब या तो दौरान हमल किसी गैर तबई कैफियत का होना है या दौरान वज़े हमल किसी ऐसी कैफियत का होना है जिससे दबाव पड़े, जिसकी वजह से या तो इसके अफ़ाल बातिल हो जाएं। जहाँ तक इस मर्ज़ की अलामात का ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ बहुत कुछ इसकी शिद्दत और खिफ़त से है। अगर मरीज़ बहुत शदीद है तो पैदाइश के फ़ौरन बाद बहुत सारी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। मसलन मरीज़ का पूरी तरह से उसकी हरकत, हाथ पैरों की हरकत का बातिल होना या हरकत का कम होना। और अगर मरीज़ खफीफ़ है तो जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती है उसके जो जिसके तबई अफ़ाल होने चाहिए वो तबई अफ़ाल पूरी तरह से नहीं होते। मसलन साल 2 साल की उम्र के बाद मरीज़ को जिस तरह से बोलना चाहिए, बच्चे को जिस तरह से बोलना चाहिए, जिसको हम मरीज़ की ग्रोथ यानी उसकी बढ़वार, उसकी नशोनुमा की संग-ए-मील कहते हैं, वो संग-ए-मील उसकी तरह से पूरी तरह से नहीं हो पाते। नशोनुमा की संग-ए-मील से मेरी मुराद ये है कि बच्चे के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मसलन 3 महीने के बच्चे को अपनी माँ को पहचानना चाहिए। मिसाल के तौर पे 4 महीने के बच्चे की नज़र ठहर जाती है, 6 महीने के बच्चा जो है वो सीटी के ऊपर मुस्कुराता है, 8 महीने का बच्चा, इसको इस तरह से हम संग-ए-मील कहते हैं। ये नशोनुमा के संग-ए-मील होते हैं जो एक तबई बच्चे के अंदर होते हैं। फालज दिमागी के मरीज़ के अंदर ये तबई जो संग-ए-मील हैं बच्चे की नशोनुमा के, ये पूरी तरह से नहीं होते। अगर फालज दिमागी ज़रा कम दर्जे का है, उसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं है। माँ बाप के लिए बड़ा अहम मसला होता है। ये मसला सिर्फ एक माँ बाप के लिए जज्बाती मसला भी होता है। माँ बाप इस सिलसिले में इतने जज्बाती होते हैं कि बच्चे की एक मुस्कुराहट पर वो अपनी सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। अब वो बच्चा जब उसको माँ बाप की आवाज़ को न पहचाने या माँ को न पहचाने या अपने खाने के लिए जिस तरह से उसको रोना चाहिए उस तरह से न रोए, तो ये माँ बाप के लिए बहुत बड़े, ये कहना चाहिए कि रंज व गम का ज़रिया हो जाता है और वो इनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है। इसकी अलामतों की तफसीलात, इसकी माहियत मर्ज़ी और इसके असबाब की तफसीलात में जाए बग़ैर आम तौर से जो इसका इलाज किया जाता है वो उसके 2 बुनियादी उसूल हैं। एक तो दिमाग के उस जिस हिस्से का फ़ेल बातिल हुआ है उसको दोबारा उस हिस्से के फ़ेल को दोबारा जारी करना, और दूसरे बैरूनी इस किस्म के इलाज जिससे कि कुछ न कुछ बेहतरी हो सके। तो जहाँ तक बुनियादी तौर से उस हिस्से का करना है वो ये है कि दिमाग के जो खलायात अगर उनकी साख्त ही नहीं है, साख्त के अंदर कोई कमी है, तब तो उसका कहना चाहिए कि रेस्टोर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक ये है कि उनकी साख्त मौजूद है लेकिन उनके फ़ेल के अंदर कमी है, तो इसको रेस्टोर किया जा सकता है। उसके लिए हम इस किस्म की अदविया इस्तेमाल करते हैं जो हम मुक़व्वियात दिमाग को तक़वियत देने वाली अदविया, ख़ास तौर से वो अदविया जो हाफ़ज़े को तक़वियत देने वाली अदविया हैं, वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तिब्ब यूनानी में इस सिलसिले में जानी जाती है कि वो उन सारे अमराज़ जिनका ताल्लुक़ दिमाग से है, ख़ास तौर से दिमाग की तक़वियत से है, उसकी बहुत सारी अदविया, चाहे मुफ़रद अदविया भी और उससे ज़्यादा मुरक्कब अदविया उसके लिए तिब्ब यूनानी के अंदर मौजूद हैं और जो दिमाग के उमूमी तौर से तक़वियत में बहुत काम करती हैं। ख़ास तौर से इस किस्म में कि जिस किस्म में दिमाग की साख्त मौजूद है लेकिन उनके अफ़ाल में किसी दर्जे में कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, जिसको कहते हैं फंक्शनल इम्प्रूवमेंट के लिए, तिब्ब यूनानी जानी जाती है। इस सिलसिले में वो अदविया के जो दिमाग की तक़वियत के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं उनमें मुफ़रद अदविया भी हैं, मुरक्कब अदविया भी हैं। मुफ़रद अदविया में जैसे आंवला है, बादाम है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खजूर भी बहुत अच्छी मुक़व्वी दिमाग है, ये अदविया उसको बतौर मुक़व्वी दिमाग के इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रह्मी एक दवा है, ब्रह्मी का मुक़व्वी दिमाग के तौर पर बहुत रोल है और इसके ऊपर नेशनली और इंटरनेशनली बहुत रिसर्च भी, बहुत तहक़ीक़ का काम भी इस सिलसिले में हो चुका है। उसके साथ साथ तक़वियत दिमाग के लिए जदवार एक दवा है, ऊद सलीब एक दवा है। ये मुफ़रद अदविया हैं जिनको तक़वियत दिमाग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तिब्ब यूनानी में मुरक्कब अदविया इस सिलसिले में बहुत नुमायाँ हैं। उसके अंदर इत्रीफ़ल मुक़व्वी दिमाग के नाम से एक दवा है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इत्रीफ़ल कशनीज़ी को भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है।
خمیرہ گوزمہ امری جواہر والا استعمال کیا جا سکتا ہے، خمیرہ گوزمہ امری جدوا روسلی والا استعمال کیا جا سکتا ہے، خمیرہ گوزمہ سادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ دوائیں اس میں استعمال کی جا سکتی ہیں. جہاں تک غذاؤں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں دوائیں تو بہرحال کسی طبیب کی نگرانی میں ہی استعمال کرنی چاہیے. ہاں کچھ عمومی دوائیں ایسی ہیں جو عمومی طور سے استعمال کی جا سکتی ہیں، وہ ہیں خمیرہ گوزمہ سادہ، اطریف المقوی دماغ، معجون برہمی. یہ 3 دوائیں ایسی ہیں کہ جن کو عمومی طور سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی کسی طبیب کی نگرانی میں استعمال کیا جائے، چونکہ ان کا استعمال صرف 1 ہفتے 2 ہفتے نہیں بلکہ اس قسم کے مریضوں میں ہمیں 6 مہینے 1 سال یا اس سے بھی زیادہ استعمال تک کرنا پڑتا ہے. اور اس دوران ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہوتی ہے ان دواؤں کی صحیح نگرانی اور مانیٹرنگ بھی ساتھ ساتھ ہو سکے. غذاؤں کے معاملے میں گرم اغذیہ کا استعمال اس کے لیے کافی ہے. وہ عام طور پہ وہ ادویہ کہ جو گرم اغذیہ بلغمی امراض میں استعمال کی جاتی ہیں، جس میں زود ہضم قسم کے گوشت ہیں، پرندوں کا گوشت ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور بیرونی طور سے ایسی روغنیات کا استعمال بھی جو گرم ہوں اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. خدا حافظ، شکریہ. پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. پروگرام صبح زندگی میں بہت ہی زبردست گفتگو تھی. بہرحال جڑی بوٹیوں کا علاج اپنے جگہ پر بہت ہی اہم ہے، اور ہمیشہ ایک یعنی ایسی چیز رہنی چاہیے کہ اگر بالفرض آپ ایلوپیتھک استعمال نہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس دوسرا طریقہ علاج موجود ہو. تو اس حوالے سے کون بہتر بات کر سکتا ہے آپ لوگوں سے؟ بہت شکریہ حسن. اور جیسے کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نادرہ دادار موجود ہیں، اور ہمارا جو موضوع تھا وہ خسرے سے متعلق تھا. ہم پہلے بھی تھوڑی سی بات کر چکے ہیں خسرے کے بارے میں، لیکن دوبارہ جو ہے اس کو تھوڑا سا شروع سے بات کریں گے، اور پھر جو ہے آگے جو باتیں رہ گئی تھیں ان پہ بھی بات کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو. وعلیکم السلام، اور سلام عرض کرتی ہوں سارے وہ ویور کو. اور یہ خوشی کہ دوبارہ ہم واپس آئے ہیں، لیکن آج کل چونکہ پاکستان میں خسرے بہت زیادہ صحیح ہے. چونکہ کل میں ہم بات چیت کر رہے تھے وہ پاکستان لوگوں کے ساتھ، وہ تھے کہ بہت خسرے زیادہ ہے. تو بہتر یہ کہ تھوڑا سا ہم اس طرف کلیئرلی بات کریں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہم نے بات کی تھی پہلے خسرے کے بارے میں، تو تھوڑا سا جو ہے ہمارے جو ناظرین جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج پہلی بار خسرے کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں خسرہ ہے کیا؟ خسرہ ایک متعدی بیماری ہے اینڈ وائرل انفیکشن. یہ وائرس کے ذریعے سے وہ، اور وائرس اکثر اس طرح ہوتے ہیں کہ ہوا میں جو جراثیم یا جرثومہ جو ہے وہ خسرے کا وہ نکل آتے ہیں. اور یہ کہ نا اگر کسی کے گھر میں یا کسی جگہ میں کوئی بچی ہو یا بچہ ہو اس میں وہ خسرہ نکل آیا ہوگا، سو اگر کوئی اور بچہ وہ خاص طور پر چیز یوزلی چھوٹے بچوں کو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ایک دفعہ ہو جائے پھر دوبارہ نہیں ہوتا، یعنی کہ امیونٹی بعد میں پکا ہو جاتا ہے، دفاعی سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. سو یہ جو جرثومہ ہیں یہ اس طرح کا ہم نے کہا ایئر بورن ڈیزیز ہے، یعنی کہ ہوا کے ذریعے میں پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر کسی کو مثلا یہ جرثومہ اس کو وہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں ہو، وہ جب چھینکیں کرتے ہیں یا کھانسی کرتے ہیں پھر یہ جرثومہ پورا گھر میں ہوتے پھیل جاتے ہیں. سو اگر بچوں کو دوسرے بچہ اگر ہو جائے اس کے وہ امیونٹی کم ہو، وہ مدافعت کم ہو، سو یہ ہے کہ یہ بچوں کو یہ نکل آ جاتے ہیں. صحیح. سو یہ ہوگی. اور ہم آئیں گے آگے کہ اس کے دورانیہ کیسے ہے، کتنا جو عرصہ لگتا ہے اس میں. یہ جب شروع کے علامات ہوتی جب تک جو خسرے کے نا وہ شروع کے علامات کے بعد دانے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ والدین جو ہوتے ہیں نا جب دانے بچے کے جسم میں دیکھتے ہیں نا وہ فداوت کرتے ہیں، لیکن یہ جرثومہ اس سے پہلے ہی پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کے جو تقریباً 4-5 دن پہلے کے دانے نکل آئے وہ علامات ہوتی ہیں. سو اس سے پہلے ہم یہ تقریباً 7 سے 12 دن تک یہ یعنی کہ علائم رہتے ہیں. صحیح. سو دانے نکلنے سے جب تک وہ بالکل ختم ہو جائے تقریباً 5 سے 7 دن تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن علامات کیسے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ چلے، یہ نہیں کہ موسم کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. جب سردیوں ختم ہوتی ہے یہ باہر کے موسم ہو جاتے ہیں اس وقت یہ تقریباً شروع ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. اور آج کل پاکستان میں جب کل میں نے بھی وہ کنٹیکٹ کیے ہیں، پاکستان میں ابھی 2 مہینے سے خسرہ بہت زیادہ یعنی لیکن ایپیڈیمک تقریباً ہو چکی ہے، پھیل گیا ہے بہت، اور کمپلیکیشن اس کے ساتھ بہت ہو گیا. سو اس سے پہلے ہم والدین کو یا بچوں کو
हम बता देंगे कि वो कैसे वो सही देखभाल करे अगर बच्चे बीमार हो गए। इससे पहले अलामत कहाँ बताएंगे? सही सबसे पहले अलामत हर बीमारी को पता है आपको, बुखार के साथ शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अलाइम पे जो है हम गुफ्तगू करेंगे, यहाँ छोटा सामने ब्रेक लेना है। आपने जो है एक मुख्तसर बता दिया कि खसरा है क्या, दौरानिया कितना है और किस मौसम में फैलता है। इंशाल्लाह इसी गुफ्तगू को हम आगे चलाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर नादरा दादार के साथ हमारी खसरे के बारे में। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आपने जो है खूबसूरत सी वीडियो देखी जिसमें जो है खजूर के जो पत्ते हैं उनसे जो है चप्पल बनाने का
کھجور کا درخت جو ہے اس میں بہت ہی زبردست چیزیں بنائی جاتی ہیں اس میں. میں 1-2 سال پہلے میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی اسی حوالے سے, تو وہ بھی یعنی سیستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے جو پاکستان کے سرحدوں سے ملتا ہے, وہ اس کے وہاں وہ مجھے یاد آ گئی. البتہ ایران کے ہر جہاں بھی آپ دیہات وغیرہ میں جائیں وہاں کوئی نہ کوئی خاص قسم کا کلچر, خاص قسم کی چیز آپ کو دیکھنے میں موجود ہے. اس میں شک نہیں. بہرحال بات چلتے ہیں ڈاکٹر ناظرہ کے پاس تاکہ وقت ہم اپنا ضائع نہ کریں. ڈاکٹر صاحب علائم کے بارے میں جو ہے آپ بات کرنی تھی. خسرے کا علائم جو آپ کو پتہ ہے یہ موسم کے لحاظ میں ہم نے اس سے پہلے بتائیں کہ بہار کے موسم میں اور بعض اوقات اس طرح کا آج کل پاکستان میں وہ پھیل گئے, وہ تقریباً یہ جون جولائی تک بھی پہنچ جاتے ہیں. سو علائم یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہر بیماری کا علائم ہمارا بخار ہوتے ہیں, لیکن اس بیماری کے بخار جو ہے نا تیز ہو جاتے ہیں, تقریباً 103-104 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ 3C اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں, یعنی کوریزا اینڈ کامن کولڈ کی طرح, یعنی کہ وہ نزلہ, زکام اور آنکھوں سے پانی بہنا, اس طرح کے وہ لال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ اس کا علامات ہوتے ہیں, اور کھانسی بہت زیادہ. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ دانے نکلیں یہ علامات ہوتی ہیں. بالکل 3-4 دن ایسے علامات ہوتے ہیں کہ اکثر وہ غلطی ہو جاتی ہے کہ بچے کو زکام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آنکھوں میں وہ موسم کے لحاظ میں, گرمی کے لحاظ میں یہ چونکہ اسپرنگ ہوتی ہے, بہار ہوتی ہے, پھر یہ نا کہ وہ پھولن کی وجہ سے یہ بچہ اس طرح الرجی ہوتی ہے, لیکن یہ علام نہیں تھی. اور جب ہم 3-4 دن گزر جاتے ہیں پھر وہ دانے نکلنے شروع ہوتے ہیں. دانے نکلنے کے وہ خاص جگہ سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کو دوسرے بیماریوں کے وہ یا الرجی کے فرق ہو جاتے ہیں. علائم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا دانہ, سفید رنگ کے دانہ منہ کے اندر میں جو کپ لائک اسپاٹ ہم اس کو کہتے ہیں, وہ وائٹش ہے, اور راؤنڈ جو ہوتی ہے تقریباً بلوئش کلر ہو جاتے ہیں, نیلے رنگ کا, تقریباً گول ہوتا ہے اور نیلے رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ منہ کے اندر سے دانے نکل آنے شروع ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ سر اور گردن میں, یعنی کہ پھر اسینڈنگ پوائنٹ پھر اوپر چلے جاتے ہیں. اور یہ دانے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے ہیں, وہ ریز ہو جاتے ہیں. اگر اس کو آپ دبائیں گے نا پھر وہ فیڈ ہو جاتے ہیں, یعنی بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. ہاں یعنی اگر آپ اب ایسے دبائیں گے نا, اگر وہ لال رنگ ہوئی نا پھر وہ دبانے سے وہ بالکل کلیئر, لیکن بعد میں یہی بات ریڈنس, جی پھر یہ سر اور گردن سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد باقی جسم میں یہ اہم خاص ڈائگنوز ہوتی ہے. اور اس کے پہلے یہ بھی ہے نا منہ کے اندر, پھر کان کے پیچھے, اچھا کان کے پیچھے, منہ کے اندر, پھر چہرے سے وہ پھر بعد گردن, اور پھر بعد میں سارے جسم. یہ تقریباً 5 سے لے کے 7 دن تک وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دوران میں یہ ضروری نہیں کہ اس دوران یہ جو شروع ہوتی ہے بخار کے ساتھ, اس میں وہ انفیکشن. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, علائم بھی آپ نے بتائے. ایک جو چیز آپ نے بتائی کہ جب سردیوں کا موسم ختم ہوتا ہے, بہار کے آس پاس جب ہوا گرم ہو رہی ہوتی ہے, اس ٹائم اس کا جو سب سے زیادہ پھیلنے کا ٹائم جو ہے اس ٹائم پہ. حسن بھی کچھ جو ہے گرما گرم چیز جو ہے گرمی سے متعلق ہے. بالکل, اس میں کل مجھے ایک چیز یاد آ گئی, اسی سے کافی حد تک یہ مربوط ہے کہ میں 2-3 دن پہلے صبح کو آ رہا تھا گاڑی سے, صحیح ہے, سروس سے. وہ جو ہے وہ گاڑی بہت ایک گلی میں بہت تیز چلا رہی تھی. وہاں مجھے معلوم تھا کہ ایک اسکول ہے, 2-3 ہم لوگ گھر سے 2-3 گلی اوپر, تو وہاں پر ایک اسکول ہے. تو میں نے کہا بھائی تھوڑا آہستہ چلاؤ, بہت تیز چلا رہے ہو, اس گلی میں ابھی اسکول کے بچے آئیں. کہنے لگے گرمیوں میں, ویسے گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. مجھے بات نہیں یاد آیا, وہ دوسرا مسئلہ ہے. چلے ناظرین باقی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ گرمیوں میں چھٹیوں میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے تو بہر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بتانے والے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے. بچے جو ہوتے ہیں بہت ہی بہرحال کہا جاتا ہے پھول جیسے ہوتے ہیں, ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں بور ہوتے ہیں. اب بور ہونے کے لیے بہت سارے مختلف راستے ہوتے ہیں بور ہونے کے لیے. اب بور نہ ہونے کے لیے ہم مختلف راستے ہم بتائیں گے. ایک تو آپ جو بہت ہی زبردست کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یعنی جو کرتے ہیں کہ آرام سے دیر میں اٹھتے ہیں, یہ کام مت کیا کریں. جلدی اٹھیں گے تو بہرحال صبح کو بھی بہت اچھے کارٹونز دکھائے جاتے ہیں, یہ اپنی جگہ پر. لیکن ایک اور جو اہم کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتاب کا مطالعہ کریں. دیکھیے 3 بیٹھے ہوئے ہیں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہر کتاب نہیں, کورس کی ضرورت نہیں ہے مطالعے کرنے کی. بہت ساری اچھی کتابیں ہوتی ہیں جو نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے تیار کی جاتی ہیں. وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرے گا. گرمی سے بھی آپ کا بالفرض خدا نخواستہ بجلی کا مسئلہ ہے آپ کے گھر کے آس پاس, تو اس سے آپ بچ جائیں گے, آپ کا ذہن بڑھ جائے گا. اور پڑھنے میں یقیناً کچھ نہ کچھ آدمی کو سیکھنے کو ملتا ہے, چاہے وہ کوئی ایک اچھی سی ناول ہی کیوں نہ ہو. بہرحال اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں, اضافہ کرتا چلوں, وہ یہ کہ اکثر جو ہے بچے وہ کتابوں سے بھاگتے ہیں گرمی کی چھٹی میں, لیکن
اگر آپ مل کے ایک پلان بنائیں، اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ مل کے اگر پلان بنائیں کہ آپ نے ایک کتاب پڑھنی ہے، کسی قسم کی بھی کتاب پڑھنی ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو مزہ آئے گا. یقینا اس میں ایک اچھا کام جو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں ہر ایک کے کتاب خانے میں 4-5 تو ہوتی ہیں، یعنی کم سے کم 4-5 تو ہوں گی آپ کے پاس. تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو، یعنی ایک دن آپ پڑھیں، اپنے دوست سے لیں، دوسرے دن وہ کتاب اپنے دوست کو دے دیں. یہ کام آپ کریں گے تو کئی آپ نے کتابیں بھی پڑھ لی ہیں، الگ سے پیسے بھی نہیں دیے پڑھنے کے، اور اس طرح کے کام آپ کافی حد تک کر سکتے ہیں. ایک اور جو کام جو بہت ہی میرے خیال میں زبردست ہے کرنے کے لیے، وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر تصویر ادھر جائے میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ ورک شاپ میں کسی میں کام کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ورک شاپ جو ہے وہ کہیں باہر جا کے کام کریں یا الگ سے پیسے دیں. گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے اضافی موجود ہوتی ہیں. انٹرنیٹ کھولیے، یا بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو مدد کرتی ہیں کہ کیا چیز بنا سکتے ہیں. ہم لوگ بہت ہی سادہ سا چیز ہے، ابھی 1-2 دن پہلے ہمارے ایک ساتھی دکھا رہے تھے کہ عام ایک دودھ کے جو یعنی جو برتن ہوتا ہے بڑا سا 1.5 لیٹر والا، اس کے ذریعے خاکدان کیسے بنایا جا سکتا ہے. زبردست، بہت ہی زبردست چیز تھی میرے خیال میں. یہ جو تصویر آپ لے کے آئے نا، یہ بچوں کی مزدوری کے خلاف کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گی یہاں پر. ہاں یہ بھی ہے، میں اسی لیے میں تبدیل کر دوں فوراً اس کو. تو اس میں جو ہے ناظرین میرا بہت سارے کام ہے. ایک جو بہت ہی اہم کام ہے میرے خیال میں کرنا چاہیے، تھوڑے والدین کو بھی اس سلسلے میں مدد کرنی چاہیے کہ اگر بچے جو ہیں سفر پر جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. کئی دن کا سفر ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے 1 دن کا سفر ہو، نہیں آدھے دن کا سفر ہو. اس میں کیسے؟ میوزیمز تو بہرحال آپ کے شہر میں یقیناً موجود ہوں گے، اور کوئی زیادہ مہنگا ٹکٹ بھی نہیں ہوتا. بعض دنوں میں تو حتیٰ بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں میوزیمز فری رہتے ہیں، اور بچوں کے لیے خصوصی رعایت رہتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ ایک آدھے دن کا سفر 2-3 میوزیم ساتھ میں دیکھ لیں، یا ایک میوزیم تفصیل سے دیکھ لیں، تو یہ آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی. آپ کو یقیناً اس میں بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا، کیونکہ میوزیمز ایسی چیزیں ہیں جو بہرحال کافی حد تک اس میں نئی چیزیں آدمی کو سیکھنے کو ملتی ہیں. کچھ عرصے قبل میں گیا ہوا تھا کہ یہاں پہ سائنس میوزیم ہے خرم. بہت ہی اس چیز میں بہت ہی یعنی خاص چیز تھی کہ جتنی ٹیکنالوجیز جو ایران میں اس کی یا اس علاقے میں پورے مغربی ایشیا میں ایجاد ہوئی تھیں وہ ٹیکنالوجیز، اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور تہران میں وہ موجود ہے. بہرحال اگر ہمارے ساتھی کوئی چاہیں جانا چاہیں، ہمارے ناظرین میں سے کوئی جانا چاہیں، تو میں اس کا بہرحال ریفرنس بتا سکتا ہوں. انشاءاللہ فیس بک کے پیج پر اپنے وہ ایڈریس آج اس کا آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ تہران میں تو وہاں پہ جائیے، یقیناً آپ کو مزہ آئے گا. کئی میوزیم ساتھ میں، تو وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ویسے یہ تصویر زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال دوسرے جو پتہ چل رہا ہے، شاید بلر کی گئی ہے، کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی بھی مدد کر سکتے ہیں کہ کیسے کھانے پینے میں. آپ تصویر اگر آپ دیکھیے، نہیں زیادہ کھا کے نہیں، کھانا بنانے میں مدد کر سکتے ہیں. تو ایک اچھی چیز بھی آپ لوگوں نے سیکھ لی ہوگی، اور وقت بھی آپ کا گزر گیا ہوگا، اور ایک بہت ہی مفید کام بھی آپ نے کیا ہوگا، اور والدین بھی آپ سے خوش ہوں گے. شیشہ ویشہ آپ لوگوں نے نہیں توڑا ہوگا اس ذریعے. تو چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. چلیں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. کھانے پینے کی بہرحال تصویریں آ گئیں. کھانے پینے کے بغیر مزہ کہاں آتا ہے صبح کے پروگرام میں خصوصاً. ویسے 1-2 دن میں آپ لوگ تیاری کر لیجئے. ہو سکتا ہے سحری کے بارے میں ہم چیزیں بتائیں آپ کو، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ آپ کوشش کریں کہ بہرحال یہ تصویر جا نہیں رہی ہے، تھوڑا سا اور ایک کام آپ کر سکتے ہیں جو بہت اہم ہے. کیلوریز کم کرنے کے لیے رمضان بہرحال ایک اچھا موقع ہے یہ سب کام کرنے کے لیے، کہ 100 کیلوری کا آپ ٹارگٹ اپنے لیے رکھیں کہ اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کریں گے کھانا یا جو بھی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کافی حد تک اپنے وزن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کافی حد تک اس کو سنبھال سکتے ہیں. بہت بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ تشویش رہتی ہے کہ ہم دبلے کیسے ہوں گے. تو ایک کام جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بلیک چاکلیٹ جو بہت ہی اچھی ہوتی ہے، اس میں زیادہ نہیں بلکہ تھوڑی، یعنی کہہ سکتے ہیں اس میں آدھا بار جو ہوتا ہے، اگر ایک دن آپ استعمال کریں گے 100 کیلوری سے زیادہ آپ کے بدن میں نہیں جائے گا. یقیناً خود بلیک چاکلیٹ کے اور ڈارک چاکلیٹ کے فوائد بہت زیادہ ہیں، یعنی دل کے لیے مفید ہے، ذہن کے لیے بہت تیز کام کرنے کے لیے مفید ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. ایک اور چیز جو آپ لے سکتے ہیں وہ ہے ایک لبنانی کھانا ہمس کے نام سے. یہ ہمس جو ہے بہت مزیدار ہوتا ہے، خاص مزہ ہوتا ہے اس میں چنے کا آٹا ہوتا ہے، زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، اور کئی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں جو بہرحال آپ کو آرام سے دستیاب ہوں گی ہر جگہ پر. لبنانی کھانوں میں خصوصاً یہ بہت زیادہ ڈش تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ایپیٹائزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بہرحال آپ صحیح طور سے انرجی پہنچ سکے. اس میں بہت زیادہ پروٹینز بھی ہیں، تو اس لحاظ سے بہت زیادہ مفید ہے. اور ایک چھوٹی سی پلیٹ اس کی جو ہے کافی حد تک ایک تو پیٹ آپ کا بھر دے گی، دوسری طرف آپ کو بھوک نہیں لگے گی، اور 100 کیلوری سے زیادہ نہیں پہنچے گا آپ کے بدن میں. تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تصویر اجازت دیں، معاف کیجیے گا یہ بچے نہیں آنے چاہیے تھے ابھی.
دہی یونانی دہی کہا جاتا ہے. اس میں پروٹین اور مختلف فائبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ استعمال کریے. اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی. جس دہی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹینز بہت زیادہ ہیں, وہی آپ سمجھیں کہ یونانی دہی بھی ہے. تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, بہت زیادہ مفید ہے. آخری چیز جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں, آپ تصویر اس کی دیکھ رہے ہیں, وہ ہے پاپ کارن. 2 کپ پاپ کارن جو ہے وہ کافی حد تک بھوک سے بھی آپ کو دور کر دے گا, اور ایک کام جو بہت ہی اہم کرے گا, زیادہ کیلوریز نہیں پہنچیں گی, اور 84 کیلوریز 2 کپ پاپ کارن میں موجود ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کافی حد تک اپنے وزن پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. چلتے ہیں ڈاکٹر دادار کی طرف. جی بہت شکریہ حسن, بہت مزے کی باتیں بتائیں. بھارت کھانے پینے کی باتیں لے کے آتے رہا کریں, لیکن رمضان میں اگر آپ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے تو میری تو آپ سے دشمنی ہو جائے گی. بہرحال ڈاکٹر ناظرہ دادار ہمارے ساتھ موجود ہیں. خسرے کے بارے میں بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر رہ گیا, علاج کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. علاج سب سے پہلے یہ, چونکہ ہم نے بتایا کہ متعدی ہے, بچوں کو پھر الگ رکھنا چاہیے. جو بچے کی اس بیماری میں علامات پتہ چل گیا, پھر تشخیص ہو گیا 100%, پھر بچوں کو الگ رکھنا. سارے اگر وہ اسکول ایج گروپ ہے, پھر اس کو بالکل اسکول نہ پہنچا دیں. صحیح ہے. چونکہ اسکول پہنچنے میں پھر یہ کہ یہ بیماری پھیل جاتے ہیں. صحیح. پھر یہ بات ہوگی. پھر پرسنل ہائیجین ہے. اس طرح کا ہر بیماری جو الرجک ٹائپ یا دانے نکلتے ہیں, پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو اگر بخار تیز ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کی کولڈ اسپنجنگ کروائیں. یا یہ کہ نا کہ وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ اس طرح کے بچوں کو ہم کالپول کے طور پر, یا پیراسیٹامول یا ایسیڈومینوفین, یا اگر بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں, چونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اگر بخار بہت تیز ہوتے ہیں, کنولشن یا وہ تشنج کے یہ فیٹس بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. سو اس سے پہلے پھر کولڈ اسپنجنگ, پھر اس کے بعد یہ اینٹی پائریٹک یا کالپول یا پیراسیٹامول ایسی چیزیں دینی چاہیے. پھر اس کے بعد الرجی کے اگر وہ ساتھ ساتھ کھانسی بہت تیز ہو گیا, سو اگر وہ وائرل انفیکشن کے ساتھ مائکروبیل یعنی کہ اس طرح کے بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا, پھر ڈاکٹر کے حساب سے, یہ نہیں کہ خود درمانی کریں, وہ کہنا پھر اینٹی بایوٹک. لیکن اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے ہی نہیں, یہ دورانیہ دے رہے ہیں, اس کے وہ سائرس ہے وہ متعلق ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ علامت ہے. اور پرسنل ہائیجین یعنی کہ بچے کو نہانا, صاف رکھنا, کپڑے. بعض لوگ پرانے زمان لاسٹ ٹائم یہ ایک آپ کے وہ مخاطب نے پوچھا تھا کہ وہ منقد دینا چاہیے یا نہیں ہے, یا پرانا زمانے یہ تھے کہ بچوں کو کونے میں رکھتے تھے, ریڈ چادر رکھتے تھے اس کے ساتھ کہ وہ دانے جلدی نکل آئے, وہ اندر سے باہر ہے, گرم چیزیں کھانے سے. لیکن یہ سائنٹیفکلی وہ اس میں پروف نہیں, لیکن یہ ٹریڈیشن ہے, وہ ضرر نہیں دے, یعنی نقصان نہیں دیتے. لیکن ہم اس کو یہ کہ یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بتا نہیں سکتے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مفید. آپ نے جو ہے بڑی جلدی ہمارے ناظرین کو ساری باتیں بتا دیں. ہمارا ٹائم کم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. بہرحال انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے پروگراموں میں بھی اسی موضوعات کو جو ہے جاری رکھیں گے اگر رہ گئے. حاجی حسن, آپ کے پاس کچھ ہے؟ میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی 1-2 خبریں بھی رہ گئی, انشاءاللہ میں فیس بک پر ڈالوں گا, آپ لوگ ضرور دیکھیے گا پروگرام کے بعد, یقیناً آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. اس میں ابھی ہم لوگوں کے ناظرین میں سے ایک نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا ہے, اور میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اگر لائن پر ہیں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا نام بتائیں گے؟ علی. اچھا, خیریت سے آپ علی صاحب؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ. ہم لوگوں کا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے توکل کے بارے میں. توکل رکھنا چاہیے خدا پر, کرنا چاہیے خدا پر, اور امید رکھنی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امید تو دنیا غائب ہے, اور جیسے آپ نے بولا توکل تو ایک ہی ذات سے وابستہ ہو سکتی ہے. بالکل, وہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, اور ہمارے ائمہ کی ذات ہے. اس کے بغیر تو کچھ کام ہی ہو ہی نہیں سکتا. اس میں دیکھیے آج کل کے دور میں یہ رہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ آخری خانہ رہتا ہے ہم لوگوں کے سارے جو جن چیزوں پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس خانے کو آپ کے خیال میں کیسے سب سے پہلے خانے میں تبدیل کر دینا چاہیے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. خانے سے مطلب دیکھیے اس میں بہت سارے ہوتے ہیں نا, ہم لوگوں کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ پرائیورٹیز جسے ہمیں کہتے ہیں, ہم لوگ آخری پرائیورٹی مدد مانگنے میں سب سے پہلے ہم لوگ ایک تو اس سے مدد مانگ, مثال کے طور پر کام میں ہم لوگ مدد مانگیں گے جو ہم لوگوں کا باس ہے, اس کے بعد اس کے دوسرے آدمی سے مدد مانگیں گے, وہ ہم لوگوں کو کام سکھائے, اور اس طرح کی دوسری چیزیں. لیکن خدا پر آخر میں بالکل ہم لوگ آ کر بھروسہ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسے ہم لوگ خدا کو سب سے پہلے لا سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے, یہ واقعی آج کل کے دور کا کافی بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں.
مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا ہے کہ خدا کو سب سے پہلے لائیں ہر چیز میں؟ دیکھیں، اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جی، یا آپ کسی بھی فرم میں آپ امپلائڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی یو ہیو سم کرائٹیریا آف ریچنگ ٹو دا اینڈ لیول. جی، یہی خدا کا سسٹم ہے. اگر آپ خدا تک پہنچنے کے کام آپ کہہ رہے ہیں خدا کو پہلے لایا جائے، خدا تک پہنچنے کے لیے کچھ ذریعے ہوتے ہیں ہمارے پاس. جیسے اللہ کا شکر ہمارے پاس ہمارے ائمہ ہیں، جی، ہمارے پاس ہمارے صوفیاز ہیں. ایک سلسلہ مراتب چل رہا ہوتا آگے. بالکل. تو اس کو ہم لوگوں کو، اس کا کافی ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. مصطفیٰ علی بھائی صاحب، آپ کی آواز کافی کٹ رہی ہے، تو ہمارے ساتھی کوشش کریں گے پھر سے آپ سے رابطہ برقرار کریں. بہرحال لیکن اگر نہیں ہو پائے پھر سے رابطہ، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کو کال کیا. تھینک یو حسن صاحب، تھینک یو سر. اچھا، خدا حافظ. جی حسن، توکل، خدا پر توکل کی آپ نے بات کی، تو ڈاکٹر صاحب ویسے بھی مختصر ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا نظر ہے اس موضوع کے بارے میں؟ سب سے پہلے خدا کا توکل. اگر خدا سے ہم توکل نہ رکھیں، صحیح ہے، اس کو امید نہ رکھیں، زندگی ہی نہیں رہتے. زندگی نہیں رہتی. سو جب بچے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ آئی ایم جسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ، سو یہ نا کہ بچوں کو جب پیدا ہوتے ہیں، جب ہم کو بلاتے ہیں کہ اس کو چیک اپ کرنا ہے، توکل خدا کا یہی ہوتا ہے کہ بچے صحیح سلامت ہو، جو ہے دنیا میں آ گیا. اگر کوئی بیمار بھی ہمارے پاس ہے، یعنی میرے کلینک میں یا میرے ہاسپٹل میں جب میں کام کرتے ہیں، جو بچہ تھا نا، بلیو کرے ہم لوگ سب سے پہلے دعا یہی کرتے تھے کہ اللہ میاں جو بچے آ جاتے جو بیمار ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو، توکل خدا کا. بہت بیماریاں کہ ہم کہہ سکتے تھے اس طرح کا وہ کینسر ہے یا فرض کے کمپلیکیشن آف ایک میزل کا کیس، 9 سال کا بچہ تھا جو ان کو پیشاور سے لے کے آیا تھا، لیکن توکل خدا سے ہم نے کرتے ہیں، بغیر توکل نہیں ہو سکتا. اور ڈاکٹر دادار، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی مفید باتیں بتائیں جو آج کل کے مسائل چل رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں دونوں میں، ساری بیماریاں پھیلی ہیں، اس کے حوالے سے ڈاکٹر دادار. ہمارے پاس حسن ایک جو ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس جو ایک بڑی خوبصورت قسم کی جو ہے ایرانی موسیقی کا سیگمنٹ موجود ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھیں. بالکل، تو چلتے ہیں ناظرین، خوبصورت سی ایرانی موسیقی کا سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پروگرام زندگی کو آگے چلائیں گے. میں ڈاکٹر نادرہ دادار سے ایک بار پھر جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. چلو، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. امید ہے کہ یہاں تک آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا پروگرام، اور مختلف چیزیں ہم نے جو آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی دن بھر، کم سے کم آج تو بہرحال بہت ساری چیزیں خصوصاً بچوں کے بہت کام آئیں گی. بعض لوگوں نے بہرحال یہ ہوا ہے کہ میری غلطی بھی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ اگر وہ تصویر اگر آپ دیکھیں، جو بچہ وہ چشمہ لگائے ہوئے تھا، وہ بہرحال چشمہ لگا کے کام کر رہا تھا، یعنی اس کو بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا کہ نقصان کسی کو نہ پہنچے اور خود کو نہ پہنچے. بڑی اچھی چیز پہ آپ نے جو ہے اشارہ کر دیا، میرے بھی ذہن میں نہیں آیا ورنہ میں بتاتا. ارے یہ آپ جو ہے اپنی سلامتی کا خیال رکھیں، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ آپ مثلا اکثر جو مثلا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جاننے کا، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کشتی چلانے کا، جو دریا وغیرہ ہیں بڑے تیز، ریفٹنگ جس کو کہا جاتا ہے. آپ اگر تیار ہو کے جائیں گے تو کوئی نقصان نہیں، لیکن آپ تیار نہیں ہو کے جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو تفریح ہے وہ ایک حادثے میں بدل جائے گی. یعنی بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے. بالکل، کیونکہ ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1-2 حادثے بھی پیش آ گئے یہاں پہ. گرمیاں چل رہی ہیں تو سمندر کے پاس یہ کیسپین سی جو ہے وہاں پہ لوگ گئے تھے اور حادثے کئی پیش آ چکے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو بڑوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. بچے تو اپنی جگہ پر ہیں. اس میں حسن ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے دیکھا دیکھی کہ انہوں نے جو ہے وہ جو جیکٹ پہنی جاتی ہے جب کشتی میں بیٹھتے ہیں کہ تاکہ انسان نہ ڈوبے، لائف سیونگ جیکٹ جو ہوتی ہے، دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے نہیں پہنی تو شرم ان کو آ جاتی ہے کہ جی یار میں بھی نہیں پہنتا. وہ یار آپ کا اس سے کیا تعلق؟ وہ اس کو اگر نہیں اپنی زندگی سے پیار تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ خود پہنیں. یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ شرما کے جو ہے وہ یہ نہیں کام نہیں کرتے کہ یار دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ بڑے جو ہیں، ہم لوگ تو بڑا خیال رکھتے ہیں. ایک چیز میں خرم بتانا چاہ رہا ہوں اس بات سے تھوڑا ہٹ کے. جی بالکل. کل رات کو میں گیا ہوا تھا یہاں پہ، قرآن کریم کی نمائش 26 شعبان سے شروع ہو گئی ہے اور 1 مہینے تک جاری رہے گی قمری مہینے کے حساب سے. اور اس میں کل رات کو جو گیا تھا ایک خاص چیز تھی. ایک میری ملاقات ہوئی ایک بہت ہی زبردست شخص سے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کو ضرور بلائیں ہم لوگ ناظرین اپنے پروگرام میں. اور بہت مفید ہے اس لحاظ سے، قرآن کے سلسلے میں انہوں نے بہت ہی انوکھا کام کیا ہے. اور جو بہت ہی میرے خیال میں جو لوگ ہندوستان پاکستان میں، یہاں تک یورپ میں سب میں ہیں، اور ان کو اردو فونٹ
پڑھنے میں, یعنی اردو فونٹ سے مطلب رسم الخط, عربی فارسی اردو جب ایک ہی رسم الخط ہے تو اس کو پڑھنے میں پریشانی پیش آتی ہے, لہٰذا قرآن نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو ان کا مسئلہ کافی حد تک حل کر دیا ان صاحب نے. انشاءاللہ ہم ان کو پوری اپنی کوشش کریں گے کہ بہت جلد اپنے پروگرام میں ان کو بلائیں اور ان کے ایک بہت ہی زبردست کارنامے کے حوالے سے گفتگو کریں. وقت ہم لوگوں کے پاس بہت کم رہ گئے, لیکن ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے رابطہ ہو جائے ہمارے جو محمد باقر رضا کے ساتھ, لیکن جو ہے جیسی ہوگا تو ہم انشاءاللہ جو ہے ان سے گفتگو کریں گے. توکل کے اوپر جو ہے ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے, اور ہم ایک بار پھر اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ, اور جو ہے بہرحال اس سے پہلے کہ کہوں شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہے باقاعدگی سے ماشاءاللہ ہمارے فیس بک کے پیج پہ جو ہے وہ توکل کے بارے میں جو ہے اس میں گزشتہ چند ہی دن میں جو گراف ہے اس کا بہت ہی اوپر چلا گیا, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سلسلے میں دلچسپی لی. اور آپ سے جو تقاضا ہے میرا وہ یہ ہے کہ خواہش ہے جو میری وہ یہ ہے کہ آپ آئیے فیس بک کے پیج پر دیکھ تو لیجئے, بہت ساری اچھی چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جو چیزیں بہرحال یہاں پہ رہ جائیں گی بتانا, یہاں پہ بہرحال ٹچ اسکرین ہے ہم لوگوں کو, کوئی کم بات نہیں ہے اس کے اوپر, جو ہم لوگ بھول جائیں گے بتانا بھول نہیں جائیں گے, یعنی وقت نہیں ہو پائے گا بتانے کا, تو ہم لوگ یہ کام کریں گے کہ آ کے آپ ہم لوگوں کے فیس بک کے پیج پر وہی چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ ہر روز, ہم جو رباب بہن ہے یا خرم جو ہے, ہم لوگ ہر روز کوئی نہ کوئی ہم میں سے فیس بک پیج پر موجود ہوتا ہے, تو اگر آپ گفتگو بھی کرنا چاہیں تو آپ لوگ گفتگو بھی ہم لوگوں سے کر سکتے ہیں. اچھا حسن, ایک چیز میں بتاتے چلوں اپنے ناظرین کے لیے, اور جو ہے خاص طور پہ ہمارے کچھ ناظرین نے کمنٹ بھی دیا تھا ماہ رمضان کے سلسلے میں, انہوں نے کہا کہ پروگرام جو ہے جو ایک اسپیشل پروگرام چلایا جائے. بالکل, ہم جو ہے انشاءاللہ ماہ رمضان میں باقاعدگی سے قم سے ہمارا جو ہے رابطہ رہے گا, اور وہاں سے جو ہے ماہ رمضان کے متعلق جو ہے گفتگو ہماری جاری رکھے گی. تو آپ لوگ ضرور جو ہے ماہ رمضان میں ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمائیے گا. اور کل بھی ہم لوگوں نے, رمضان بہت ہی قریب ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ واقعی ہم لوگوں کو ایک ایک لمحے سے ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کا موقع ذرہ برابر وقت آپ کا ضائع نہ جائے. تو ہم لوگ کا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا, خصوصی پروگرام نشر کریں گے, اور کل ہم لوگ ایک بہت ہی عزیز مہمان کو بلا رہے ہیں اسی حوالے سے. بالکل, مولانا امیر رضا خلیلی صاحب کو جو ہے رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں گفتگو کریں گے, کیسے استقبال کرنا چاہیے, پکوڑوں سے یا مفید چیزوں سے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے, سحری میں کیا چیز لینی چاہیے اور افطار میں کیا چیز لینی چاہیے, کیسے آپ کو یعنی طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے. ایک چیز مجھے بیچ میں پھر سے یاد آ گئی, وہ یہ ہے کہ اس دفعہ قرآن کریم کی جو نمائش ہو رہی ہے, 21ویں نمائش ہے, تہران میں منعقد کی جا رہی ہے, بہت بڑے پیمانے پر ہے, اور ہر دفعہ ایک بہت ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں. اس میں جو چیز میں نے دیکھا کہ ہر جگہ مین انٹرنس سے لے کر ہر جگہ, ہر پلر پر, ہر ستون پر یہی لکھا ہوا ہے کہ حیات طیبہ. حیات طیبہ کا مطلب ایسی زندگی جو قرآنی زندگی ہو, ایسی زندگی جو ایک اسلامی طرز زندگی پر مطابقت رکھتی ہو. تو اس دفعہ قرآن کریم کا بھی پورا کہہ سکتے ہیں کہ کنسیپٹ جو تھا پورا, یعنی اس کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم پر تیار کیا گیا ہے, یا اس دفعہ کی نمائش تیار کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآنی طرز زندگی ہم لوگ کی ہونی چاہیے, اپنانی چاہیے. بہت شکریہ حسن, صرف یہ دعا کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رزق حلال کما سکیں. بہت خیال رکھیے گا اپنا ناظرین. ہم مجھے اور حسن زیدی کو پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بھی کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے آپ کو پروگرام میں لانے کی. انشاءاللہ ہم لوگ کی یہی کوشش رہے گی. تو کیسے آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس بریک میں دیکھیے. پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں, اور براہ راست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ تہران, یہ پروگرام تہران اسٹوڈیو سے. اور اگر وقت کے بارے میں آپ بتا دیجئے یا ہم بتائیں. میں وقت سے پہلے جلدی سے جو ہے کہ ای میل ہے میرے پاس, اگر آپ اجازت دیں. اچھا, ای میل ہمارے, جی تھینک یو. جی شاہد صاحب نے ہمیں ای میل لکھی ہے, انہوں نے کہا ہے پروگرام بہت اچھا ہے, لیکن کوشش کریں کہ زندگی کے تمام جو وہ کہہ سکتے ہیں نکات ہیں ان کو جو ہے کور کیا جائے, تمام موضوعات پہ بات کی جائے. انشاءاللہ جو صحت سے متعلق ہیں وہ بہت ضروری ہیں,
لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی اہمیت دی جائے، کیونکہ اس میں جو ہیں ہم مسلمان جو ہیں پیچھے ہیں. جی یقیناً اس میں بہت ساری ہم لوگوں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ نام کیا بتایا تھا شاہد صاحب نے؟ شاہد صاحب، ہم لوگوں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ایران کی خصوصاً جو ترقیاں ہیں، کیونکہ یعنی واقعی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بول رہے ہیں تو اس لیے ہے، واقعی ایران نے بہت سارے چیزوں میں ترقی کی ہے جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکتی ہے، یا دوسرے اسلامی ممالک میں بھی بعض میں اچھے کام ہو رہے ہیں اس سلسلے میں. ہم لوگوں کی کوشش اور زور لگائیں، دعا و دوا دونوں لگائیں، نہیں ہوتا تو خدا پہ چھوڑ دیں. البتہ میرے خیال میں خدا پہ تو پہلے سے ہی چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں اس میں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں نیت کی بات ہوتی ہے، جی بالکل ایک عام ناظرین اس کی بات ہوتی ہے کہ آپ اسکول میں جاتے ہیں، کتاب آپ کے سامنے ہے، اب آپ بغیر ٹیچر کے آپ کچھ نہیں سمجھیں گے. خصوصاً مثال کے طور پر کیمسٹری کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، آپ ان فارمولوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے آپ کے سامنے. آپ کو مدد شروع پہلے قدم سے آپ کو کسی ٹیچر سے مدد لینی ہے، تو وہ اگر ہم اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالیں، یقیناً وہ ٹیچر ہم لوگوں کا خدا ہے. ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اس میں بہرحال ایک حدیث نقل ہے کہ اگر تم اللہ پر، میرا وہ چلی گئی حدیث پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. تیسری چیز ہے، بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں. اس میں مبارکباد پیش کی رمضان کی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو ناظرین. اور اس میں بہرحال یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہم لوگوں کے لائیو پروگرام میں، تو اس کی توقع کی جانی چاہیے. شکریہ. کئی لوگوں نے ہم لوگوں کے پیج کو لائک بھی کیا ہے فیس بک کے، اور اس میں ہیں مریم جمعہ صاحبہ، رشید ناز اور کنیز بی بی کے پروفائل سے ایک ہمارے ناظر ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے ای میلز بھی بھیجی ہیں، فیس بک پر کمنٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا ایک جملہ رہ گیا علی نادر کی گفتگو، جو انہوں نے ای میل لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے گفٹ لے کر آؤں گا. جی یہ جو ہے یہ اچھی بات جو ہے جی. البتہ انہوں نے کیا لے کر آئیں گے یہ بتائیے. اتفاقاً انہوں نے لکھا تھا کہ کتاب کے علاوہ جو ہے کوئی نہ کوئی چیز آپ خوش ہوئیے پھر. جی میں بہت خوش ہو گیا ہوں. جو ہے انشاءاللہ جو ہمارے پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ وقت چلتے ہیں، پہلے بریک لیتے ہیں، اور بہرحال انشاءاللہ ای میل. جی یہ بتاتے چلوں کہ علی نادر صاحب کو اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ ضرور جو ہے کوشش کریں گے، اور ہم نے ڈائریکٹر صاحب سے جو ہے بات. ایک اور وقت آ گیا ہے ہم لوگوں کے سوچنے کے لیے، ایک اور صبح آ گئی ہے تاکہ ہم لوگ اپنے ہر عمل پر غور کریں. ایک اور موقع 1-2 دن میں بس آنے والا ہے جس کو ہم لوگوں کو پورے طور سے استعمال کرنا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے مواقع جو ہم لوگوں کے لیے فراہم ہوئے تھے اس کو یکجا اکٹھا کریں اور اس کے بارے میں صحیح طور پر سوچیں. اگر برے تھے توبہ کریں، اور اگر اچھے تھے تو خدا کا شکر ادا کریں. رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ پروگرام صبح زندگی کے ذریعے ہم یہ مہینہ آپ کے لیے مزید بہتر بنائیں گے. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی ایک بہت خوبصورت صبح تہران کی میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی صبح جو ہے انرجی سے بھرپور شروع ہوئی ہو. 1-2 دن سے میں نہیں آ رہا تھا صبح کو. بالکل. آج میں آ رہا تھا تو ایک بہت ہی خوبصورت چیز مجھے نظر آئی. وہ یہ کہ یعنی بہت ساری خوبصورت چیزیں نظر آنے لگیں. وہ یہ تھا کہ حتیٰ جو مختلف بل بورڈز ہائی ویز پر لگے ہوئے تھے اس کے اوپر مبارکباد دی جا رہی تھی رمضان کی آمد کی. تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں، واقعی رمضان میں ہم لوگ قریب آ گئے ہیں، رمضان سے قریب آ چکے ہیں، اور بہت جلد اس میں داخل ہونے والے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں. ایک ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے تہران میں کہ انسان کو واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے رمضان کی طرف جا رہا ہے. بالکل، رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس حوالے سے ہم لوگ ناظرین کے لیے ہم لوگوں نے کئی چیزیں تیار کی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ای میلز ہیں. جی اور ایک بڑی خوبصورت ای میل ہمارے جو ہمیشہ کے ویور ہیں علی نادر صاحب نے ایک ای میل لکھی ہے، میں جلدی سے پڑھ لوں. بہت زبردست رہتی ہیں ویسے ای میلز. جی بالکل، اور کافی جو ہے لمبی ای میل انہوں نے لکھی ہے، لیکن جو ہے ہم ضرور پڑھیں گے کیونکہ ہمارے جو ہے ہمیشہ کے ویور ہیں. السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب کو بہترین پروگرام کرنے پر بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو، اور آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. جی میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ آپ کا پروگرام دیکھوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ. رمضان کی آمد ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر ضرور گفتگو کریں کہ ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا. جی ضرور اس پہ بات کریں گے. کل مولانا صاحب کو ہم نے جو ہے دعوت دی ہے پروگرام میں، رمضان ہی کے سلسلے میں بات کریں گے، اور جی سوال بھی اٹھائیں گے. کھانے سے شروع ہو کر کھانے پر ختم ہو جاتی ہے افطار پارٹیاں وغیرہ، اور
اور عید کی شاپنگ کو ہم نے رمضان کا مقصد بنا لیا. ٹھیک جی صحیح ہے. بہرحال بہت ہی اچھے نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. ویسے میرے خیال میں دکھتی رگ پہ ہم لوگوں نے ہاتھ رکھا ہے, انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. میرے خیال میں کہ جو ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ دکھتی رگوں پہ جو ہے ہاتھ رکھیں اور ان مسئلوں کو جو ہے واقعا ڈسکس کیا جائے, واضح کیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ 13 جولائی کو جو ہے میں ایران آ رہا ہوں اور جو ہے کچھ پروگرام آپ کے نہیں دیکھ پاؤں گا. دکھ تو بہت ہوگا لیکن اس در کی زیارت نصیب ہوگی جس در کی زیارت کو فرشتے ترستے ہیں. ماشاءاللہ اگر ہوئی تو ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ ان کی زیارت نصیب ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے. ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ کچھ پیغامات ہم لوگوں کے ساتھیوں کے بھی آئے ہیں, فوٹوز ہمارے ناظرین کے. جی بالکل, فوٹوز تو ہمارے اگر دکھا دیں نیل سیریز پر تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں گا. پہلی تصویر تو آ گئی, پہلی تصویر آ گئی, یہ ہم لوگوں کے لیے بھیجی ہے ایک ہمارے بہت ہی عزیز ناظر نے. جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو, اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی صبح سویرے جو ہے بڑی مزے کی بات. بالکل یقیناً, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا زور لگائیں, توکل جو ہے خدا پر وہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہی بات جو پہلے بھی آپ نے کی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا جا سکتا. آپ اپنا ہم لوگ کی ترجیح یہی رہتی ہے کہ ان ٹیکنالوجی کے یعنی جو کہہ سکتے ہیں مختلف حصے ہیں جو وہاں پر انکشاف ان کا ہوا ہے یا وہاں پر بنائے گئے ہیں, اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کریں اور آپ لوگوں کو بتائیں. بہرحال ہم لوگ کی یہی کوشش ہے. انشاءاللہ مزید ہم لوگ اس چیز کو بڑھائیں گے. آپ نے کہا ہے تو یقیناً بہت سارے ہم لوگوں کے ناظرین کی یہ درخواست ہوگی, تو اس حوالے سے ہم لوگ جی اس پہ ضرور جو ہے ہم کوشش کریں گے. میں یہ صرف بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں, خسرے پہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ. بہت اہم موضوع ہے. ڈاکٹر نادرہ دادار ہمارے ساتھ, اور جانا پہچانا نام ہے ہمارے ناظرین کے لیے جو ہمارے پروگرام کو فالو کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اسٹوڈیو میں, تو تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کو جوائن کریں گے اور ہم لوگ ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے پاس ابھی پروگرام کیا ہے, تاریخی دکھا رہے ہیں یا جو جڑی بوٹیوں سے علاج جو کرواتے ہیں اس کا؟ ناظرین کے لیے بہرحال یہ سلسلے میں ہم سرپرائز پیش کریں گے کیا چیز ہے, اور انشاءاللہ اس میں ناظرین ہم لوگوں کا دیکھیں گے پروگرام. اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے ہمیشہ یہ بچوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے لیے پروگرام کم, بڑوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے. درخواست ہے یہ کارٹون ان سب کی ابھی فی الحال اگر اس کو رکھ دیا جائے, الگ کر دیا جائے. ایک چیز میں لے کے آیا ہوں جو بہت زیادہ اہم ہے, وہ ہے کہ بچے گرمیوں میں کیا کر سکتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں یہاں پہ ایران میں, 2 سال کافی لمبی بھی ہیں. اور ہاں تو اہم موضوع آپ لے کے آ گئے بچوں کے لیے. ایک چیز مجھے یاد آ گئی بیچ میں انشاءاللہ, لیکن اگر بچوں کے کام کی کوئی چیز آپ نے نہ بتائی تو بچے بہت زیادہ کام کیے, بہت زبردست کام کیے. بہت اچھی بات ہے. ایسی چیزیں میرے خیال میں ہو سکتا ہے کر رہے ہوں بچے, لیکن ان کے اگر بعض لوگوں کے جو ہو سکتا ہے ذہن میں نہ آئی ہو, وہ ایک بات تو وہی ہوتی ہے ذہن میں نہ آنے کی. ہاں بالکل, وہ اگر ہم بتا دیں تو یقیناً ان لوگوں کو مزہ آئے گا. تو آج کا پروگرام آپ لوگ ضرور دیکھیے گا بچوں, ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں, اور آپ لوگوں کو یقیناً مزہ آئے گا. چلتے ہیں پہلا پروگرام دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اسی حوالے سے ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی, وہ میں آپ کو بتا دوں گا.